بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ، آپ کا بڑا فیصلہ آج جو الیکشن کمشنر نے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے دیا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے دیا ہے، اور وہ ہے NA 75 کے حوالے سے، جس میں کہ انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور ری پولنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ 18 مارچ کی تاریخ بھی الیکشن کمیشن نے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم اور غیر معمولی واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف اس پہ الیکشن کمیشن کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ بڑے ہی دبنگ انداز میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، جس طرح سے یہ متنازع انتخاب ہوا، فائرنگ ہوئی، پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے، ان سے رابطہ نہیں ہوا، وہ تمام صورتحال عوام کے سامنے تھی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید فیصلہ کوئی 50-50 ہوگا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورا انتخاب نہ صرف کالعدم قرار دیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ جو آج سماعت کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 اور الیکشن ایکٹ کے جو 9 ہے اس کی کلوز 1 کے تحت NA 75 کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ چیف سیکرٹری پنجاب IG پولیس جو پنجاب ہے ان کو بھی اپنے فرائض سے غفلت برتنے پر اب ذاتی حیثیت میں 4 مارچ کو طلب کیا گیا، اور NA 75 ڈسکا میں جو دوبارہ الیکشنز ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ حکومت اب سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمشنر ڈسکا ہیں، جو ریجنل پولیس آفیسر ڈسکا ہیں، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا بھی کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر RPO کے خلاف کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جو اس کے اندر پریزائڈنگ آفیسرز اور دیگر عملہ ہے وہ آئندہ DSP وغیرہ اور DSP سمبڑیال اور DSP ڈسکا وہ آئندہ کسی الیکشن میں کسی بھی ڈیوٹی کے اوپر مامور نہیں ہوں گے۔ یہ بھی الیکشن کمیشن نے آج یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے غیر منصفانہ ان انتخابات کو قرار دیا بلکہ اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے بھی قرار واقعی سزا جو ہے وہ رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، وہ اپیل کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ نہیں جا رہی، جو کہ ان کے پاس حق ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں اپیل کر سکتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کی توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کو ریلیف مل جائے گا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو جب مارچ کے مہینے کی بات کی جاتی ہے تو مارچ میں بہت سارے ایونٹس آ رہے ہیں، مثلا 3 مارچ جو ہے اس کے اندر سینٹ انتخابات ہے، جس کے آج ہی تمام جو حتمی فہرست ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے اندر جو اراکین اپوزیشن کے اراکین اور جو مخالفین یعنی حکومت کے اراکین تھے وہ بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے کے ساتھ طے کر کے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 5 نشستیں PTI کے پاس، 5 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس، اور ایک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس نشست گئی ہے، اور یہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتخاب جہاں یہاں یہ سب کچھ ہوا، وہیں پہ بلوچستان کے اندر دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ جو عبدالقادر صاحب کانٹریکٹر جن کو کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا بنا رہی تھی امیدوار، ان کے مقابلے پہ جب شور اٹھا تو انہوں نے اپنے ظہور آغا صاحب کو ٹکٹ دیا، آج وہ دستبردار ہو گئے، اور اب دوبارہ قادر صاحب جو ہیں وہ ان ہو گئے اس مقابلے کے اندر، جس کے اوپر خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہی تھی اور یہ الزام لگا رہی تھی کہ یہ سیٹ جو ہے پیسوں کے عوض لی جا رہی ہے۔ یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسف ابڑو صاحب ان کو آج اہل قرار دے دیا گیا ہے اور وہ اب کنٹیسٹنٹ ہیں، جبکہ لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور وہ ہر پلیٹ فارم جو ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ان سے بھی بات ہوگی، اور آج بلاول اور مریم کی ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی آج دوبارہ دہرائی ہیں بلاول صاحب نے، اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا کچھ تھوڑے سے متفق نظر آتے ہیں بلاول صاحب کے لیے، لیکن کیا نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم ضرور آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن مارچ کا مہینہ بہت اہم ہوگا کیونکہ سینٹ انتخاب بھی اسی میں ہے، اس کے بعد یہ ضمنی انتخاب جو کہ اب ایک مارکے کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کے بعد لانگ مارچ 26 تاریخ کو ہوگا، یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ تو مارچ کیا ایک حتمی مہینہ کہا جا سکے گا؟
کیا تبدیلی کے امکانات موجود ہیں، ان سارے معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شاہ خاور صاحب جو کہ ماہر قانون بھی ہیں، ایک بڑا نام ہے قانون کی دنیا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان سے کچھ آج فارن فنڈنگ کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ آج نو منتخب سینیٹر بھی ہیں، لیکن آج ماہر قانون کی حیثیت سے ان کو ہم نے پروگرام میں دعوت دے رکھی ہے، ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے. جناب مظہر عباس صاحب پاکستان کے معروف تجزیہ نگار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو مظہر صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کے نزدیک کتنا اہم فیصلہ ہے، اور کیا یہ آئندہ کی جو ایک ٹون ہے وہ سیٹ کرے گا، سیاسی اثرات بھی اس کے مرتب ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آسما. دیکھیے الیکشن کمیشن، میرا خیال ہے کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کا پوری کمپوزیشن دیکھیں اور اس کی پاور دیکھیں تو الیکشن کمیشن جب بھی چاہے اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ ان پاورز کا استعمال کر سکتا ہے، اور جہاں وہ الیکشن کراتا ہے، چاہے وہ عام انتخابات ہوں، ضمنی الیکشنز ہوں، بلدیاتی الیکشنز ہوں، تو اس کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو پابند کر سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، ان کے حوالے سے ساری جوڈیشل پاورز بھی استعمال کر سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو ہماری بدقسمتی سے الیکشن کمیشن میں جو لوگ آئے انہوں نے صحیح معنوں میں اسرٹ نہیں کیا. صرف ایک چیز تھی، مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم میں میرا خیال ہے ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ جس میں چیف الیکشن کمشنر کی وہ ویٹو پاور ختم کر دی گئی. بالکل. جو وہ سارے الیکشن کمشنرز جو ہیں وہ ان کے پاس انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر ایک ووٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ٹائی ہو جائے تو چیف الیکشن کمشنر کا مجھے خاور صاحب بتا سکتے کہ ان کا کوئی ایکسٹرا ووٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ادروائز، اور مجھے اس لیے یہ بات یاد ہے کہ جب فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے تو انہوں نے جب اس کو ایکسیپٹ کیا تھا تو ظاہر ہے انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا تھا وہ ایک ریزگنیشن کے ساتھ کیا تھا. اور چودھری نثار علی خان جب ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اپنا ریزگنیشن ان کو دے دیا تھا کہ میں الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے. اس کے بعد وہ انڈیا گئے، انڈیا میں ادھر کے الیکشن کمیشن کا پورا رول ساری چیزیں پڑھی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا جب میں نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھی تو آئی واز ووٹڈ آؤٹ، اور اس کے بعد میرے پاس وہ اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پایا. لیکن اس کو چھوڑ کے یہاں اگر یہ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں پوزیشن لی، الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے فوراً بعد جو ان کا کاؤنٹنگ کے بعد جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے صحیح، اور پھر آج جو ان کا فیصلہ ہے، اس سیکوینس کو ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جیسے ایک نئی جان پڑ گئی ہے. اب اس میں آنے والے فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ بالکل ایک الگ بحث ہے ہماری. تو ان کے پاس فیصل واڈا کا صاحب کا بھی کیس پڑا ہوا ہے، فارن فنڈنگ کیس بھی پڑا ہوا ہے. لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں دو پی ٹی آئی کے یہاں ابھی میری کراچی میں فردوس شمیم نقوی، عمران اسماعیل پریس کلب آئے ہوئے تھے تو ان سے گفتگو ہوئی. ان کی ریزرویشنز یہ تھیں کہ جی 370 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں، صرف 23 پولنگ اسٹیشنز پہ اگر معاملہ گڑبڑ ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ ری پولنگ. اچھا، اس کا جواب آج الیکشن کمشنر نے دیا. انہوں نے کہا کہ فائرنگ کر کے ماحول کو اتنا ایسا بنا دیا گیا کہ آزادارانہ پولنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، لوگ اپنے حق رائے دہی جو ہے اس کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکے. یہ انہوں نے وہاں پہ پوائنٹ ایک اٹھایا. یہی تارڑ صاحب کے پاس آپ کا جو سوال ہے وہی لے کے چلے جاتے ہیں. مظہر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ 23 کا تھا تو پورے پہ کیوں ہے ہوا انتخاب. پی ایم ایل این مطالبہ کر رہی تھی، تو کیا اب پی ایم ایل این کے مقابلے کے اوپر سپریم کورٹ جائیں گے ملی صاحب؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس کو آپٹ کر رہے ہیں، نہ کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں اپیل کے لیے، جو کہ ان کے پاس حق موجود تھا؟ تارڑ صاحب. ہاں جی، دیکھیے پہلی جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی آسما آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہی وجہ ہے. دیکھیے الیکشن، بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ انہوں نے کیوں جانا تھا، وہ تو خود وہ سارے اس کو آرکیٹیکٹ کر رہے تھے چیزوں کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا. حکومت کو یہ ایک سیاسی بیان جاری کرنے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے ہمارے صاحب کو. اس کی ڈیٹیلڈ ریزنز دیکھ لیں. میں نے اگلے دن بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی آن کیمرہ کہ الیکشن سے 15 روز پہلے
ایک درخواست دی گئی الیکشن کمیشن میں نوشین افتخار صاحبہ کی طرف سے، پھر الیکشن سے 6-7 روز پہلے ایک اور درخواست دی گئی جس میں کہ جو ہائی ہینڈڈنس ہے پولیس کی اور جس طرح سے وہ ذوالفقار ورک جو ایک ڈی ایس پی ان کو وہاں پہ بھیجا گیا، پھر الیکشن کمیشن نے انہیں ہٹایا، پھر انہیں پرموٹ کر کے ایس پی سیالکوٹ لگا دیا گیا سی آئی اے کا، اور ڈسکا پھر ان کے نیچے آ گیا۔ اور اگلی بات یہ کہ کوئی 300 سے 400 مقدمات درج ہوئے اس عرصے میں، پی ایم ایل این کے ورکرز کو عجیب و غریب مقدمات میں ملوث کیا گیا، روزانہ 60-70 گرفتاریاں ہوتی تھی۔ ابھی بھی جو 300 کے قریب ایفیڈیوٹس فائل کیے گئے ہیں جو پولنگ ایجنٹ ہیں اور جو پولنگ پہ لوگ مامور تھے، مسلم کے ورکر اور کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز، انہوں نے کہا کس طرح سے انہیں دھمکایا جاتا رہا۔ اخباروں کی رپورٹس، ٹی وی کی رپورٹس ان کو ریکارڈ پہ شامل کروائی گئی۔ کل جو فائل کیا رپلائی، اور آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں رابطے میں تھا، وہ جو لے کے گئے یہ سارا کچھ۔ اور الیکشن کمیشن ظاہر ہے ایک تو اس کی بڑا خوبصورت بلینڈ ہے، جیسے پہلے فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو آج کا الیکشن کمیشن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ساروں کے ووٹ برابر ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں 2 وکلاء ہیں، شاہ محمد جتوئی صاحب بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نثار درانی صاحب سندھ کو کرتے ہیں، دونوں ہائی کورٹ بارز کے فارمر پریزیڈنٹس ہیں اور انہوں نے وکلا سیاست کی ہے اور بڑے اچھی انٹیگریٹی والے لوگ ہیں۔ اچھا بالکل صحیح بات ہے طارق صاحب، سوری قطع کلامی معاف کیجئے گا، یہ جو 2 افسران کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا تو آج چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ یہ آئندہ کبھی بھی کسی اس الیکشن کی ڈیوٹی پہ مامور نہیں ہوں گے، جہاں تک میرا علم ہے، بلکہ میں نے ابھی پڑھ کے بھی سنایا ہے جو فیصلہ تھا ان کا اس کے حوالے سے۔ ایسے ہاں تو یہ کافی تفصیلی، یعنی اتنا بولڈ، کیا اس کی پہلے کوئی نظیر ملتی ہے اس طرح کے فیصلے کی الیکشن کمیشن میں؟ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں نا آسما، تو الیکشن کمیشن ایکچولی کیونکہ یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 218(3) کے تحت یہ کلی اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشور کرے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کو امبیرس کیا ہے، الیکشن سے پہلے بھی اس حلقے میں امبیرس کیا جب انہوں نے کہا آپ یہ ڈی ایس پی ہٹائیں۔ حکمن کہا سیکشن 10 کے تحت اس کو جب ہٹا دیا گیا تو اگلے ہی روز اس کو سیالکوٹ کا کرنٹ چارج وہ ہے ڈی ایس پی، لیکن اس کو 1 سٹیپ پروموٹ کر کے اس کو کرنٹ چارج پہ ایس پی سی آئی اے لگا دیا گیا۔ اب یہ انڈائریکٹلی آپ شیشہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے۔ پھر دوبارہ جب انہیں اس دن جو ان کے ساتھ ہوا چیف الیکشن کمشنر کے خود مانیٹر کر رہے تھے پورے الیکشن پروسیس کو، انہوں نے اعلامیہ جاری کرنا پڑا، تو یہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن بڑا کینلی آبزرو کر رہا تھا سارے حلقوں کو، اور یہ وہ ساری انلیگیلٹیز، اور یہ پہلی دفعہ ریپول آرڈر نہیں ہوا۔ 2013 کے الیکشنز میں میں خود وکیل تھا، این اے 103 حافظ آباد 2 سے شاہد حسین بھٹی اور لیاقت عباس بھٹی کے الیکشن کو بھی پورے کو سیٹ اسائیڈ کر کے ریپول کیا الیکشن کمیشن نے، اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بحال رہا۔ اچھا، بہت ساری اور مسائل بھی ہیں، اس کیس کا بھی شاہ خاور صاحب کے پاس جاتے ہیں، اگر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں شاہ صاحب، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ اسی طرح سے یہ بحال رہے گا فیصلہ؟ کیونکہ بہت ہی واضح اس کے اندر ثبوت اور جو سماعت ہوئی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، ایک بات۔ دوسرا، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آسما، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنا سخت فیصلہ کبھی بھی نہیں دیا، اور میں یہ اس کا کریڈٹ ضرور دوں گا جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، اس کے چیئرمین اور اس کے ممبران، وہ بڑے انرجیٹک اور انتھوزیاسٹک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اسی طریقے سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پورا کرتا رہے، اور ان کے پاس جو آئین نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انتخابات میں، چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہوں، نیشنل الیکشنز ہوں یا بائی الیکشنز ہوں، اس میں اگر وہ اسی طریقے سے نظر رکھیں انتظامیہ کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شفاف، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا ان کے پاس جو آئینی مینڈیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا صحیح طریقے سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر اتنی زیادہ لوگوں کا اعتماد نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے ان کا اعتماد جو ہے وہ لوگوں پہ بحال ہوا ہے۔ 2018 کے بعد خاص کر کے جو تھا وہ نہیں تھا۔ جہاں تک اپیل کا تعلق ہے، دیکھیں
ابھی چونکہ اس کی ڈیٹیل ریزنز نہیں آئی، شارٹ آرڈر ہے، لیکن اس کی 2-3 بڑی واضح جو ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں امپلیکیشنز اپنی جگہ پہ ہوں گی، کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سول سرونٹس کو، بیوروکریٹس کو اور پولیس آفیسرس جن کو الیکشن کمیشن نے یہ گردانا کہ وہ اپنی فرائض جو ہے وہ حسن طریقے سے انجام نہیں دیتے رہے، ان کو بھی انہوں نے طلب کیا اور ان کو بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ جو بھی ہوا وہ ان کے ساتھ سلوک کریں گے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا یا ان کے کینڈیڈیٹ کا بالکل یہ حق موجود ہے کہ اگر وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے تو وہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ڈیٹیل ریزنز آئیں گی اس میں اگر تو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا کوئی میٹیریلی انلیگیلٹی کمٹ کی ہے تو اس کا جوڈیشل نوٹس تو سپریم کورٹ آف پاکستان لے سکتی ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ واقعی ویل ریزنڈ ہے اور اس کو فیصلہ جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ خود ایک ادارہ ہے آئینی، اس کے معاملات میں محض اس وجہ سے کہ کسی کو پسند نہیں آیا تو اس پہ انٹرفیئر شاید نہ بھی کریں. اچھا، اب یہ جیسے مظہر صاحب بات ابھی ہو رہی تھی تو اس کے دورس نتائج ہوں گے. ایک تو ضمنی انتخاب دوبارہ ہونا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ جلدی وہ عام انتخابات بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر انتخابات ہو جاتے اور نہ بھی ہوا عام انتخابات تو بلدیاتی انتخابات نے تو ہونا ہی ہے. تو اتنا مضبوط الیکشن کمیشن جب ایسرٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ صورتحال بدل سکتی ہے، یا اس میں وہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ والی جو بات ہے اس کا بھی ایک لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آسما، بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بڑا امتحان ہوگا الیکشن کمیشن کا، کیونکہ بلدیاتی الیکشن عام انتخابات سے بھی بڑی ایکسائز ہوتی ہے. اور جو پنجاب میں صورتحال ہے، جو پنجاب میں کشیدگی، سیاسی کشیدگی ہے، وہ ظاہر بلدیاتی الیکشنز تو گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں، یو سی لیول پر ہوتے ہیں. اس کے اندر اور پھر جس طرح وہاں تو ظاہر بلدیاتی الیکشنز میں برادری اور یہ سارے جو وہ ہیں، یہ بہت فیکٹرز بہت ہوتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے ایک غیر جانبدار طاقتور انتظامیہ کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن جس بلدیاتی الیکشن کرانے جائے تو اس لیے اس کو یہ انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ انتظامیہ ایسی ہو جو بالکل جس انٹیگریٹی والی ہو، تمام تر انفلوئنس سے بالا تر ہو. کیونکہ یہ چیزیں ظاہر اس میں جس طرح کی پنجاب کی پالیٹکس ڈیولپ ہوئی اور ایک ضمنی الیکشن میں اگر 2 لوگ مارے گئے ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں کیا صورتحال ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت جو کیونکہ ایک ضمنی الیکشن تھا، یہ بہت ہی کنفائنڈ چیز تھی، یہاں انہوں نے بڑا فیصلہ دیا، لیکن یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے جس دن اپنی وہ رسپانسبلٹیز ادا کرنی شروع کر دی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ان پر اعتماد ہو نہ ہو، پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ان پر بڑھے گا. بالکل. یہ بہت اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے مظہر صاحب، اور اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید تبدیلی آ رہی ہے. جیسے آپ نے کہا گیم چینجر ہے، تو اگر اسی طرح الیکشن کمیشن نہیں، ادارے بھی اور سپریم کورٹ کے پاس بھی ایک فیصلہ ہے جس میں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ کا. وہ فیصلہ اگر سیکرٹ بیلٹ پہ ہی آتا ہے، جو کہ آج چیف جسٹس صاحب نے پھر دوبارہ ریمارکس دیے ہیں اور کل تو انہوں نے بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے تھے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے. تو اس کے حوالے سے بریک کے بعد بھی بات کرتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں اور آ سکتی ہیں، اور بلاول اور مریم جو ہیں آج وہ ملے ہیں تو کس سلسلے میں ملے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تارڑ صاحب اور خاور صاحب کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم سوال تو سپریم کورٹ کے اوپر اٹھتا ہے، لیکن میں اس پہ ساتھ جاتے جاتے کیونکہ اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے اور سنا دیا جائے گا. تو تارڑ صاحب، توقعات آپ کی اس کے حوالے سے بھی کیا ہیں، اور کیا ہم جو کل 2-3 دن سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں مختلف لیڈرز کی ملاقاتیں اور بیانات، وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت؟ میرا تو یہی خیال ہے، کیونکہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے کے جو ریزلٹس ہیں اور کچھ سیاسی اور کچھ جو عدالتی نتائج ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. کچھ چیزیں تھوڑی سی کچھ سمجھ آنا شروع ہو رہی ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ میں جو ریفرنس کی پینڈنسی میں جو ریمارکس ہیں پچھلے 2-3 دن کے یا
کیونکہ پچھلے 2 دن کا اور آج جو بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسل کے وکلاء نے دلائل دیے اور وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، ہم نے خود بھی ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے پاکستان بار کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے، اور پاکستان کی جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ بھی اس موقف پہ قائم ہے کہ یہ سیاسی کویسچن ہے اور یہ سیاسی کویسچن پارلیمان میں جا کے حل ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ سیاسی معاملات میں عدالت کو انوالو کرتے ہیں جیسے پیناما کیس میں کیا گیا، تو پھر جو عدالت کی نیوٹرلٹی ہے اور عدالت کا جو ایک رول ہے پیٹرنل رول، وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اور وہ ایک غیر ضروری بحث مباحثے کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس ریفرنس کو ڈسپوز آف کرے گی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آج پنجاب نے جس میچورٹی کا اظہار کیا ہے، یہ جو ان اپوزڈ سینیٹرز ہوئے ہیں، ہاں جی، یہ جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ایک طرح کا جمہوری ریفرینڈم کر دیا ہے کہ ان پہ جو یہ الزام بار بار دھرا جاتا ہے کہ شاید تمام تر کی قباحتیں جو ہیں وہ ملک بھر کی ساری خرابیاں سیاستدانوں میں ہیں اور ان میں میچورٹی کی کمی ہے۔ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، آج انہوں نے بڑا گریسفلی دیکھیں ٹیکنوکریٹ پہ اور خواتین پہ انہوں نے مرحلہ وار، پہلے انہوں نے ٹیکنوکریٹ پہ دونوں فریقین آپ کو اس میچورٹی کے پیچھے طارٹ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نامعلوم کالیں نہیں تھی اس لیے یہ میچورٹی سامنے آئی ہے آپ کے خیال میں؟ یقیناً میرے خیال میں اگر وہ معاملات ہوتے تو میرا کم از کم بطور جو وکیل کے اور ایک سیاست کے طالب علم کے، میں تو اپنی سٹوڈنٹ لائف سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وہ اچھا خاصا ان ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ ہوائیں آج کل کچھ تھمی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا مظہر صاحب، یہ تو طارٹ صاحب کہہ رہے ہیں ہوائیں تھمی ہوئی ہیں، تو کیا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی تبدیلی آ رہی ہے یا کم از کم نیوٹرل ہو گئی ہے تبدیلی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بعض نامعلوم کالیں ہوتی ہیں، بعض معلوم کالیں ہوتی ہیں، تو اتنا زیادہ طارٹ صاحب جو ہے خوش نہ ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ پھر ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہمارے یہاں بعض لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ڈس اپوائنٹمنٹ آتا ہے۔ لہذا پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیلی پالیٹکس کے اندر ضرور آتی رہتی ہے، رویوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور آگے چودھری پرویز الہی کا کیا رول ڈٹرمنڈ ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ بڑی گہری بات کر دی آپ نے مظہر صاحب۔ میں سوال پوچھنے میں حق بجانے ہوں کہ اگلا کردار کیا ہو سکتا ہے ان کا، چودھری پرویز الہی کا اگلا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ اس سچویشن میں جس وقت یہ کرائسس ڈیولپ ہوا تھا سینٹ کے الیکشنز کا پنجاب میں، تو کوئی 1-1.5 سال بعد وہ جو عمران خان اور پرویز چودھری کے درمیان ایک اختلافات تھے، یعنی ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں تھے ان کے، وہ پھر بریک ہوئے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال کیا کبھی نواز شریف صاحب کی بھی چودھری پرویز الہی کو جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن چودھریز جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر جو پولیٹیکل میچورٹی ہے، اس پولیٹیکل میچورٹی میں وہ نکل کر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے باہر نکالا ہے۔ کال میاں صاحب کی جائے یا نہ جائے، ان کے زرداری صاحب سے بڑے اچھے مراسم ہے خاور صاحب ہمیشہ سے۔ میں بتا دوں، ایک مرتبہ چودھری پرویز الہی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ زرداری صاحب جب فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کیا میسج لے کر آئے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آ کے صرف ایک بات کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اس دشمنی کو کنٹینیو رکھیں، اور بولنے لگے وہ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے رابطے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں ایکنالج کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے آج بھی ان کے یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ آگے اگر جو سیٹ اپ نیا بن سکتا ہے، ہم کوئی زیوم نہیں کر رہے، زمشن پہ نہیں جاتے خاور صاحب، لیکن اگر فرض کیا بے اوپن الیکشن اور سیکریٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کا ایک سوال تو کورٹ کے سامنے ہے، آپ کے خیال میں کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ہونا چاہیے، یا آپ
امکان کیا ہے, ہم امکان یہاں پہ ہم امکان کو لا سکتے ہیں کہ کیا کورٹ کہہ سکتی ہے, اس کا بھی سیاسی اثرات ہوں گے بائی دا وے. دیکھیے اس میں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 2-3 جورسڈکشنز ہیں, ایک اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, ایک وہ آربیٹر ہوتے ہیں 2 صوبوں یا 2 گورنمنٹس کے درمیان جب اختلاف ہو جائے. تو جب صدر مملکت آرٹیکل 186 کے تحت کوئی ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوشچن آف لا ہے جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کی اوپینین لینا سپریم کورٹ سے ضروری ہے, تو یہ ایک آئینی اختیار صدر مملکت کے پاس بھی ہے اور اس کو انٹرٹین کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی. تو اگر وہ کوئی بھی ریفرنس جب سپریم کورٹ میں آئے گا ایسی اوپینین کے لیے, ایسے رائے کے لیے, تو وہ اس کو یکسر مسترد نہیں کر سکتے. ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنیں. اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیئرنگ جو ہے اوپن کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں اٹارنی جنرلز, 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ایڈوکیٹ جنرل ان کو طلب کرتے ہیں, ان کی معاونت حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ معاون, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس میں تمام لوگوں کو اشتہار کے ذریعے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ جو اس پروسیڈنگ کا حصہ بننا چاہتا ہے, اپنا رائے قائم کرنا چاہتا ہے تو آ جائے. جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فرمایا کہ پاکستان بار کونسل اور بار کونسلز بھی اس میں فریقین تھی. تو اب بات یہ ہے کہ نہ آپ اس اختیار کو ختم کر سکتے ہیں پریزیڈنشل دائر کرنے کا, نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رائے قائم کرنے کے اختیار سے محروم کر سکتے ہیں. آج میں یہ سمجھتا ہوں رائے انہوں نے ضرور دینی ہے اس میں. اگر تو وہ اگر افرمیٹو میں ہو تب بھی وہ دیں گے, اس کی ریزنز دیں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کی بھی ریزنز دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ کوئی ایسا پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی تک جو سماعت وہاں پہ ہوتی رہی, جہاں پہ جج صاحبان کی طرف سے ریمارکس آتے رہے, تو اس میں چونکہ یہ کوشچن جو ان کے سامنے یہ ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے اس کے تحت جو الیکشن سینٹ کے ہیں وہ آئین کے تحت ہے یا آئین کے تحت نہیں ہے. تو جو ریفرنس بنیادی طور پہ گیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آرٹیکل 226 سے کہتا ہے کہ تمام وہ الیکشن جو کہ آئین کے تحت ہیں ماں سوائے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے, وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت. بالکل, اب وہ اس پہ انہوں نے رائے دینی ہے جو محفوظ ہوئی ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر یہ اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ اگر اوپن ہوتا ہے اور سیکرٹ نہیں ہوتا, اور اگر سیکرٹ ہوتا ہے تو اپوزیشن کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ آخری حصہ ہے پروگرام کا تو کوئکلی اس کو اب وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کے خیال میں تارڑ صاحب, کیونکہ وائنڈ اپ میں مظہر صاحب کے پاس جا کے کروں گی, آپ کے خیال میں تبدیلی اگر ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اور پھر آپ کا خیال امکان پہ پوچھ لیتی ہوں کہ سینٹ کے بارے میں جو رائے محفوظ ہوئی ہے, آپ کے سامنے امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو کوشچن انہوں نے آنسر کرنا ہے وہ الٹیمیٹلی پھر قانون سازی کی بات ہوگی. میرے خیال میں تو اس کا آنسر پازیٹیو میں نہیں آئے گا اوپن بیلٹ کا, کیونکہ اگر سپریم کورٹ آج اوپن بیلٹ کا ڈیسیژن دیتی ہے تو پھر قانون سازی کرنی پڑے گی حکومت کو. اور یہ جو پری ایمپٹیو انہوں نے جاری کیا ہوا ہے آرڈیننس, اس کو کم از کم کورٹس کے جو آج تک کے رویے رہے ہیں یا عدالت نے جس طرح کی تشریحات کی ہیں آرڈیننس کے ذریعے کی گئی قانون سازی کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اور جو پچھلے 2 دن سے جو نیوٹرل پلیئرز ہیں ان کی باتیں عدالت میں ہوئی ہیں, دیکھیں نا, حکومت اپوزیشن تو سمجھے کہ وہ ٹگ آف وار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, لیکن جو نیوٹرل پلیئرز ہیں ان میں جو بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کا رول بڑا ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے. تو پاکستان بھر کی تمام بار باڈیز نے اس پہ یونانیمسلی کہا کہ اس طرح کے سیاسی معاملات کو پارلیمان میں حل ہونا چاہیے. اگر وہ اسے افرمیٹو میں کہتے بھی ہیں کہ ہاں اس پہ قانون سازی کی گنجائش ہے, تو میرے خیال میں وہ پارلیمان کو معاملہ بھیجے گے کہ پارلیمان کرے, اور شاید اس الیکشن پہ یہ لاگو نہ ہو سکے. اچھا, انٹرسٹنگ. یہ خاور صاحب آپ بھی مختصراً یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس الیکشن کو سیکرٹ ہی رکھا جائے؟ میرا بھی یہ خیال ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے ہمیشہ اس چیز کی مانگی جاتی ہے اور دی جاتی ہے
جس میں کسی بھی آئین کی یا کسی لا کی پروویژن میں کوئی ایمبیگوٹی ہو. جب ایک چیز بالکل واضح طور پہ آئین پاکستان میں یا اس کی شق میں لکھی ہوئی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی سچ کوئی اس کے اسپرٹ کے اگینسٹ رائے نہیں قائم کی جائے. اچھا مظہر صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ انتخاب سیکرٹ ہوتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کتنا فائدہ اٹھا لے گی گیلانی صاحب کے لیے، اور اگر اوپن ہوتا ہے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو؟ اوپن سیکرٹ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں اوپن سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے، جو ابھی کافی اوپن سیکرٹ ہے. دیکھیے میرے خیال میں ظاہر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو وہ کچھ ڈائریکشن ضرور دیں گے، اور ایسی ڈائریکشن دیں گے کہ وہ انشور کریں کہ چیزیں اس طرح مینیپولیٹ نہ ہوں. لیکن وہ بالکل بھی کوئی اس طرح کی بات کہ اوپن بیلٹ کی طرف کیٹیگوریکلی وہ اوپن بیلٹ کی بات کریں، وہ مجھے نہیں لگتا. بالکل. دیکھیے اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ یوسف رضا گیلانی جیتیں گے. مارجن کم ہو سکتا ہے ووٹ کا، لیکن کیونکہ اس کا مطلب پورے سسٹم میں ایک بھونچال سا لانا ہے، اور وہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ بہت کم دن رہ گئے جو بھی فیصلہ ہونا ہے الیکشن کے حوالے سے، لیکن جو رائے محفوظ کی ہے آج سپریم کورٹ نے، ہو سکتا ہے کل یا ایک دو دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے ایک نئی روایت ضرور ڈال دی ہے، اور اگر انہی روایتوں پہ ادارے چلتے رہے تو ادارے بھی سربلند ہوں گے، آئین بھی سربلند ہوگا، اور پاکستان بھی سربلند ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.